شہباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ 6 مہینے میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا، فکر نہ کریں، میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا۔ ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑے اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینیس ہے، یہ تو ایکسپوز ہو گیا۔ دوسری چیز، وہ اسحاق ڈار وہ بڑا اس کے سارے کیسز معاف کیے، ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے، اس کو ڈرائی کلین کیا، پھر NRO 2 دے کے یہاں بلایا، تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور مینڈیٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لا ہے۔ اکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لا کے ساتھ۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے، تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، یہ احتساب کو بھول جائیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی بھول جائیں۔ ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، جن ملکوں کے اندر کلین گورننس ہے، رول آف لا ہے، وہ خوشحال ہیں، اور جن ملکوں میں یہاں NRO دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوؤں کو اور بیچارے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے، وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے۔ رول آف لا کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ۔ دنیا کے اندر جدھر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لا آیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکے مارے جائے، جو ایلیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کرے اور آپ سمجھے کہ ملک ترقی کر جائے گا، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان 30 سال اس ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں تو ان کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا۔ ان کے دور میں ہی تو سارے قرضے چڑھے ہیں۔ تو یہ کسی کا اگر خیال ہے، اور یہ سیلف سٹائل، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوہ کے پاس تھی، تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا، وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نہیں جی ان کو NRO دے دو اور آپ صرف اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو۔ میں یاد ان کو کروایا کہ چائنا نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے، جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اکانومی، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 450 وزیروں کو پچھلے 7-8 سال میں جیلوں میں ڈالو۔ اس لیے رول آف لا کنیکٹڈ ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے۔ میرا ان سے سب سے دیر 30 سال تک رابطہ ہے۔ انہوں نے شوکت خانہ میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں، PTI کو جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں، وہ پلاٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے انڈسٹری میں اور بزنسز میں، کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ اور میں مڈل ٹیئر انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے انویسٹرز نہیں۔ اور اگر ہمارے پاس 1 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں 5 لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں، آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک میں۔ تو اس کے لیے کانٹریکٹ انفورسمنٹ چاہیے، اس کے لیے رول آف لا چاہیے، اس کے لیے ایک کانفیڈنس چاہیے ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ۔ تو یہ کنیکٹڈ ہے خوشحالی سے۔ آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے ہیں جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے، یہ جو آپ دلدل میں ملک پھنسا دیا۔ تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا۔ ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے۔ ہم نے کبھی رول آف لا اسٹیبلش نہیں کیا۔ مارشل لا آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے، اور یہ جو 2 خاندان ہیں ان کی مجبوری ہے اداروں کو کمزور کرنا، کیونکہ یہ چوری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوں یہ چوری کیسے کریں گے؟ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا، اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگینسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو چارج کر دیا، کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ ایماندار ہیں، وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ وہ اداروں کا خوف ہے ان کو۔ یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے۔ ہم نے اداروں کے اندر میرٹ لے کے آئے، انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے FIA ختم کی، کیونکہ شہباز شریف کے کیسز تھے اربوں روپے کے، اس کو ختم کیا، اس کے اوپر آدمی، اور اس کا اب صرف کام ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ پھر انہوں نے نیب ختم کی، اس کے TT کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے۔
ساروں نے اپنے کیسز امینڈمنٹ نیب کر کے ختم کیے، اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا آج پاکستان میں. جو نیب امینڈمنٹس کیے ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کرمنل. اور پبلک آفس ہولڈر، میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایز پرائم منسٹر، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح اربوں پتی بن گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر دی ہے. اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں، اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر ایک، جس طرح اسحاق ڈار کے پورے دبئی کے اندر وہ ٹاورز ہیں $100 ملین کے، پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں اگر کہوں کہ جی وہ دبئی سے انفارمیشن آ رہی ہے $100 ملین کے ٹاور ہیں، انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے. سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو. تو میں پھر سے کہتا ہوں، رول آف لا سیکنڈ سٹیپ ہے، الیکشنز فرسٹ، رول آف لا سیکنڈ سٹیپ. تیسرا، یہ جو شوکت نے بات کی، ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں، ان کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس وقت کھا رہے ہیں. پھر ہماری جو گورننس سسٹم ہے، اس کو بالکل اس میں چینجز لانے پڑیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک، جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم کو میریٹوکریسی نہ لے کے آئیں اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹرسٹ اس وقت کیا ہے، اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں، فیسیلیٹیٹ کریں، انویسٹرز کو کریں، یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی. اسمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے، اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیا تھے، ہمیں جو ریگولیشنز ختم کیے تھے، ان کے لیے آسانیاں کیا تھے، وہ کرتے جا رہے تھے. جب تک ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے، اور وہ بیک بون ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی، اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے